बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। हुकूमत का 5 माह में बिजली मजीद ₹2.80 फी यूनिट महंगी करने का प्लान। रवा माह बिजली का बुनियादी टैरिफ 63 पैसे फी यूनिट महंगा करने का मंसूबा। जुलाई में बिजली मजीद ₹2.17 फी यूनिट महंगी की जाएगी। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। हुकूमत का 5 माह में बिजली मजीद ₹2.80 फी यूनिट महंगी करने का प्लान। रवा माह बिजली का बुनियादी टैरिफ 63 पैसे फी यूनिट महंगा करने का मंसूबा, जबकि जुलाई में बिजली मजीद ₹2.17 फी यूनिट महंगी की जाएगी। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी है। हुकूमत का 5 माह में बिजली मजीद ₹2.80 फी यूनिट महंगी करने का प्लान, जबकि रवा माह बिजली का बुनियादी टैरिफ 63 पैसे फी यूनिट महंगा करने का मंसूबा बनाया गया। फैसलाबाद में पतंगबाजी रुकवाने के लिए पुलिस का इकदाम। थाना मंसूराबाद पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। फैसलाबाद में 5000 से जायद पतंगे बरामद, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। फैसलाबाद में पतंगबाजी रुकवाने के लिए पुलिस का इकदाम। थाना मंसूराबाद पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। और आपको बताएं कि इस कार्रवाई में 5000 से ज़ायद पतंगे बरामद की गई, जबकि 3 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया है। फैसलाबाद में ये कार्रवाई की गई है थाना मंसूराबाद के इलाके में, और पतंगबाजी रुकवाने के लिए पुलिस की जानिब से ये कदम उठाया गया। थाना मंसूराबाद पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई और 3 मुलजिमान गिरफ्तार। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल बासित, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद में थाना मंसूराबाद का इलाका माना वाला है, जहां पे पुलिस और एलीट फोर्स की टीमों की जानिब से रात गए एक ये बड़ा ऑपरेशन किया गया है, जिसमें जो पतंगे बनाने वाली फैक्ट्रियों की चेकिंग की गई है। इन फैक्ट्रियों की चेकिंग के दौरान 5000 से ज्यादा पतंग बरामद किए गए हैं, जिन्हें थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि फैक्ट्रियों के मालिकान में 2 भाइयों समेत जो 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज करते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इसके बरक्स अगर शहर में पतंगबाजी की अगर सूरत हाल देखी जाए तो पुलिस की जानिब से तो कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन इसके बरक्स जो पतंगबाज हैं उनको लगाम डालने में पुलिस नाकामी का शिकार बनी हुई दिखाई दे रही है। खुसूसी तौर पर जुमा और इतवार ये दो दिन ऐसे हैं जिसमें दिन भर आसमान पर पतंगे उड़ती हुई दिखाई देती हैं। पतंगे उड़ाते हुए शहरी छतों से गिरकर जख्मी होते हैं, डोर फिरने से जख्मी होते हैं, लेकिन ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से कोई भी इकदाम नहीं उठाए जाते। ये चंद एक ऐसी कार्रवाइयां की जाती हैं जिसमें पतंगबाजी का सामान भी बरामद कर लिया जाता है, कार्रवाइयां भी की जाती हैं, लेकिन इसको जड़ से खत्म करने के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाए जाते। जी अब्दुल बासित, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। पिंडी में पाबंदी के बावजूद मंचलों के बसंत मनाने के ऐलान पर पुलिस ने हिकमत अमली बना ली। पुलिस पतंगबाजी और हवाई फायरिंग को रोकने के लिए इकदाम कर रही है। और अब तक कितने मुकदमा दर्ज हुए हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे मंसूर सती से। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत पर और ख़ास करके हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद की है, और इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं CPO रावलपिंडी उमर सईद मलिक। इनसे बात करेंगे कि अब तक कितनी कार्रवाई कर चुके हैं, कितने मुलजमान गिरफ्तार हुए, कितनी पतंगें बरामद हुई, कितनी डोरें बरामद हुई, और ख़ास करके हवाई फायरिंग को कैसे रोकेंगे। इसको हम 2 तरीक़ों से इस चीज़ को अटेंड करें। एक तो वो जहाँ पर पतंगबाजी हो रही है वहाँ पर हम उस पर क्रैकडाउन करेंगे, वो पतंगे पकड़ेंगे, वो लोग जो हैं उनको इस खूनी खेल से बचाएँगे। 404 जो मुलजमान हैं वो गिरफ़्तार कर चुके हैं जो पतंग फरोशी में पतंगबाजी में मुलव्वस थे। 77,000 से ज़्यादा पतंगे जो हैं वो हमने पकड़ी हैं। इसके अलावा 1400 बंदे जो हैं हम तैनात कर रहे हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। जो हवाई फायरिंग की आपने देखा पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा बहुत मैसिव लेवल पे क्रैकडाउन हुआ पतंगबाजी के, और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हमें सामने देखने में। जी बिल्कुल, क्योंकि मंचलों की जानिब से ये बसंत का ऐलान कर रखा है कि हम बनाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस भी भरपूर अंदाज में उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल वो भी पुरजोश है और वो पुरज़म है कि ताकि ये जो खूनी खेल है इसको ख़त्म किया जा सके, और जो ख़ास करके इंसानी जानें जो ज़ाया होती हैं उनकी रोकथाम के लिए जो पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगाई है उस पर अमल दरामद भी करवाया जाए। जी, कोरोना सूरत हाल की बात की जाए तो मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 39 अफराद जाँ बहक हो गए। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 29,687 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 82,368 है। मुल्क में 14,77,573 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए।
13,65,518 صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ اعداد و شمار کے مطابق 3,498 نئے کیسز سامنے آئے۔ پاکستان میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 6% ریکارڈ کی گئی۔ لاڑکانہ کی میڈیکل یونیورسٹی میں طالبہ نوشین قاسمی اور 2019 میں خودکشی کرنے والی ڈاکٹر نمرتا کماری کے جسم اور کپڑوں سے ملنے والے خون کے نمونے میچ کر گئے۔ تحقیقاتی ادارے نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ ڈامسورو کی فورنزک لیب نے نوشین قاسمی کی DNA رپورٹ جاری کر دی، جس میں اہم انکشاف سامنے آ گیا۔ رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر نوشین قاسمی اور ڈاکٹر نمرتا کے جسم اور کپڑوں سے ایک ہی شخص کے نمونے ملے۔ رپورٹس آنے کے بعد گرلز ہاسٹل میں آنے جانے والے مردوں کے نمونے طلب کر لیے گئے ہیں، جس کی مدد سے ملوث شخص کی شناخت کی جائے گی۔ 3 ماہ قبل ڈاکٹر نوشین کی پھندہ لگی لاش ملی تھی، جبکہ 2019 میں طالبہ نمرتا کماری کی بھی لاش اسی طرح ملی تھی۔ آگے بڑھیں گے۔ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوششیں جاری۔ شہباز شریف نے نمبر گیم پوری کرنے کے لیے سیاسی رہنماؤں سے رابطے شروع کر دیے۔ رانا ثناءاللہ نے اپوزیشن لیڈر کو مختلف امور پر بریفنگ دی۔ ممکنہ طور پر لاتعلق رہنے والے ارکان کی فہرست بھی پیش کی گئی۔ تفصیلات دیکھیے لاہور سے اس رپورٹ میں۔ ان ہاؤس تبدیلی کا معاملہ اب نمبر گیم کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ شہباز شریف نے ارکان کے اعداد و شمار بارے سیاسی رہنماؤں سے مشورے شروع کر دیے۔ قومی اسمبلی میں نمبر گیم بارے پارٹی اور PDM رہنماؤں سے مشاورت کا آغاز کیا گیا۔ رانا ثناءاللہ نے پارٹی صدر سے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں میں قومی اسمبلی میں PTI کے ناراض اراکین بارے بات چیت ہوئی۔ رانا ثناءاللہ نے فیصل آباد سرگودا ڈویژن کے ناراض ارکان بارے بتایا۔ راولپنڈی ڈویژن اور جنوبی پنجاب کے PTI کے ناراض ارکان پر بھی گفتگو ہوئی۔ قائد حزب اختلاف کو عدم اعتماد کی صورت میں لا تعلق رہنے والے ارکان کی فہرست بھی دی گئی۔ رانا ثناءاللہ نے PTI کے ناراض ارکان کے شہباز شریف کو گارنٹی بھی دے دی۔ شہباز شریف نے PDM کے رہنماؤں سے بھی رابطے شروع کر دیے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ ساجد میر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد اور سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ پروفیسر ساجد میر نے شہباز شریف کو وزیر اعظم کے خلاف مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ اپوزیشن اپنے 25 سے 30 MNAs کی فکر کرے۔ حزب اختلاف اسمبلی میں حکومت نہیں، ایک دوسرے کو ہی گرائے گی۔ عدم اعتماد کی بات موسیقی خیز ہے، اتحادی ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ نون لیگ کی سیاست میں آڈیوز بھی آ گئیں، ویڈیوز بھی آ گئیں، تمام بلیک میلنگ کے باوجود جا کر آج کل انہوں نے زرداری کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ ہماری بھی تیاری بھرپور ہے۔ آپ اپنے 25 سے 30 لوگوں کا ہی فکر کریں، جب کوئی بھی بل آتا ہے، کوئی بھی عدم اعتماد آتی ہے، تو وہ 25-30 لوگ جو ہے وہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہماری تیاری ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اب بھی یہ فیل ہوں گے۔ یہ تمام اپوزیشن جو ہے وہ ناکام اپوزیشن ہے، اور یہ اپوزیشن حکومت کو نہیں گرائے گی۔ آپ یہ دیکھنا، یہ اپوزیشن ایک دوسرے کو ہی گرائے گی ایک بار پھر۔ اگر ہمارے لوگ ان سے رابطے میں ہیں تو اسٹیٹ بینک کا بل حکومت کا پاس ہو جاتا ہے، اپوزیشن لیڈر سینٹ سے ان کا غائب ہو جاتا ہے۔ شہباز شریف جس دن اسٹیٹ بینک کا بل ہوتا ہے ان کو کوئی شادی میں جانا پڑ جاتا ہے۔ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہمیشہ ہم جو ہے وہ ساتھ لے کے چلے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب حکومت اتحادیوں اور اپوزیشن کے بعد جہانگیر ترین گروپ بھی متحرک ہو گیا۔ سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے لاہور میں غیر رسمی مشاورت کی میٹنگ کے بعد جہانگیر ترین گروپ نے قذافی اسٹیڈیم میں میچ بھی دیکھا۔ جہانگیر ترین، نعمان لگڑیال، زوار وڑائچ، اون چودھری، اسحاق خاکوانی، فیصل حیات جوانہ اور اجمل چیمہ شریک ہوئے۔ ترین گروپ کے رہنماؤں نے غیر حاضر دوستوں سے فون پر بھی مشاورت کی۔ اس موقع پر ترین گروپ سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ہونے والے رابطوں بارے بھی بات چیت کی گئی۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ فی الحال اراکین پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کا موقف اختیار کریں گے۔ شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت۔ شہباز شریف حمزہ شہباز آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے اور 1.25 سال سے تحقیقات جاری ہیں۔ حکومت اکاؤنٹ فریز کراتی رہی۔ شہباز شریف کی جانب سے گفتگو میں یہ کہا گیا کہ ایک دھیلے کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ بھی موجود ہے، مجھے نیب کے عقوبت خانے میں رکھا گیا
اور سارے ادارے مل کر الٹے ہو گئے لیکن کچھ نہیں نکلا، اور قبر میں بھی چلا جاؤں لیکن حقائق کبھی بھی نہیں بدلیں گے۔ شہباز شریف نے مزید یہ کہا کہ یہ سارے ثبوت وہی ہیں جو لندن کی عدالت میں پیش کیے گئے۔ میں خطا کار انسان ہوں اور کروڑوں بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی محمد اشفاق۔ جی بالکل، لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ، رمضان شوگر مل اور آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی، اور اس موقع پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت عدالت میں شہباز شریف نے کہا کہ میں جج صاحب کچھ کہنا چاہتا ہوں، 2 منٹ مجھے بات کرنے کے لیے دیے جائیں، جس پر عدالت نے شہباز شریف کو اجازت دی تو شہباز شریف روسٹرم پر آئے اور کہا کہ یہاں جو مقدمہ چل رہا ہے یہی سارا مٹیریل NCA لندن بھجوائے گئے تھے، ڈیلی میل میں میرے خلاف خبر لگوائی گئی، میرے اوپر گرانٹ میں کرپشن کا الزام لگایا گیا، جبکہ ARU نیب FIA نے تمام ریکارڈ NCA کو بھجوایا۔ میرے اور سلمان شہباز کے خلاف وہاں تحقیقات ہوئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں حب الوطنی کا ثبوت دیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی میں نے کام کیے وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کیے۔ میں نے وہاں رہ کر اثاثہ بنایا جس کا سارا ریکارڈ موجود ہے۔ 2004 میں پاکستان آنے کی کوشش کی، اور اس عدالت کے سامنے جو کیس ہے اس وقت ہے، جس کا تذکرہ آج کل ٹی وی خبرات میں ہو رہا ہے، سارے کے سارے ادارے مل کر الٹے ہو گئے لیکن کچھ نہیں نکلا۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ایک ڈھیلے کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، اگر ایک ڈھیلے کی بھی کرپشن نکل آئے تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں خطا کار انسان ہوں اور کروڑوں بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کرپشن تو دور کی بات، میں نے غریب قوم کے 1000 ارب روپے کی بچت کی ہے۔ میں نے کئی مصوموں کم سے کم جو اس حوالے سے لوگوں کی جان بچائی، جبکہ جو دیگر منصوبے ہیں ان کی کم سے کم بڈ کروا کر اربوں روپے قومی خزانے کے بجائے میں قبر میں بھی چلا جاؤں گا لیکن حقائق کبھی نہیں بدلیں گے۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ یہ سارے فیکٹس وہی ہیں جو لندن کی عدالت میں پیش کیے گئے ہیں جہاں سے مجھے سرخرو کیا گیا۔ اس وقت اس حوالے سے عدالت میں سماعت جاری ہے۔ کچھ ہی دیر بعد عدالت جو احتساب عدالت کے جج ہیں نسیم احمد برق اس حوالے سے باقاعدہ آج کی سماعت سے متعلق حکم جاری کریں گے۔ جی محمد اشفاق، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ 18 فروری کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم کے بعد باقاعدہ ٹرائل شروع ہوگا۔ ٹویٹ پیغام میں فواد چودھری کا مزید کہنا ہے کہ تحقیقات میں 14,000 بینکنگ ٹرانزیکشن کو کھنگالا گیا۔ حیرت انگیز تفصیلات سامنے آئیں۔ مقصود شہباز شریف کی مل میں چپڑاسی تھا، اس کی تنخواہ 25,000 روپے تھی، اس کے نام پر اکاؤنٹ کھلا اور 4 ارب روپے کے اس کے اکاؤنٹ سے ہوتا ہوا شریف فیملی کے اکاؤنٹ سے پہنچ گیا۔ اسی طرح کے اور درجنوں دلچسپ و عجیب فراڈ شہباز شریف کے اس مقدمے کا حصہ ہیں۔ مقدمہ براہ راست دکھانے کی اجازت دی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ سابق حکمرانوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو صرف نعروں سے بہلایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز مختوم طارق محمود الحسن اور اوورسیز کمیشن پنجاب کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد محمود نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی مخالفت کر کے اپوزیشن نے دوگلے پن کا مظاہرہ کیا۔ ان کی حکومت نے سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے جامع پالیسی بنائی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔